غوث آدم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانی شکستہ رہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ دل کی گہرائیوں سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام تھے۔ لوگ پھولوں کی سیج پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ او بھائی، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے۔ حضرت امام مالک مسجد نبوی کے امام 70 سال مدینے میں رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ 70 سال مدینے میں رہے ہیں۔ لیکن کنڈیشن کیا تھی ان کی؟ کیسی کیفیت تھی؟ کیسی حالت میں رہے ہیں؟ 70 سال 70 ایئرس مدینے میں رہے اور پیروں میں جوتا نہیں پہنا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں جہاں لکھا ہے یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر پاخانہ پیشاب نہیں کیا امام مالک نے۔ گھوڑا رکھا تھا، باہر جاتے، وہاں جا کے پیشاب کر کے آتے۔ اس قدر زیادہ تقوی والے بزرگ ہیں، لیکن ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے تھے اور دوسری طرف ظالم حکمران تھا۔ امام مالک نے فرمایا تو ظالم ہے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادے پہ ظلم نہ کر۔ فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کے شہزادے پہ ظلم نہ کر۔ ایک سید کی حمایت کی پاداش میں امام مالک کی اس نے داڑھی منڈوا دی۔ اس حکمران نے امام مالک کی داڑھی منڈوا دی۔ امام مالک کو گدھے پہ بٹھایا اور کہنے لگا اب لوگوں کو جب پتہ چلے گا نا کہ یہ جو امام بنا پھرتا تھا گدھے پہ بیٹھا ہے تو پھر سمجھ آئے گی۔ کہنے لگا جو پہچان گیا نا کہ امام مالک ہیں وہ پھر دوبارہ تیرے پیچھے نہیں لگے گا۔ امام صاحب فرمانے لگے تو مجھے بٹھا تو صحیح۔ جب بیٹھ گئے گدھے پہ تو فرمانے لگے لوگوں ادھر آؤ، دیکھو دیکھو میں وہ نہیں ہوں، میں امام مالک ہوں، مجھے دیکھو، ورنہ تو کہتا تھا کہ جو دیکھے گا میں خود لوگوں کو بتاؤں گا میں امام مالک ہوں، اور میرے ساتھ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں امام مالک ہوں، دیکھو میں وہ ہوں جو کل تک یہاں امام تھا، خطیب تھا، لوگ میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے جمعے پڑھتے تھے، آج میرا یہ حال ہے، آؤ دیکھو۔ امام صاحب فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی، پہلے اگر 10,000 بندے مجھے سلیوٹ کرتے تھے، اب 50,000 بندے مجھے سلیوٹ کرنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے دروازے پہ رش ختم نہیں ہوتا تھا، میرے دروازے سے زحمہ ختم نہیں ہوتا تھا، میرے دروازے سے بھیڑ ختم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے آج سمجھ آئی کہ نفل پڑھنے سے اتنی توانائی نہیں ملتی، عبادتیں کرنے سے اتنے درجے نہیں ملتے، ذکر فکر نوافل کثرت اعتکاف اتنا کچھ نہیں نوازتے۔ اگر رب اور رسول کے رستے میں کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تھوڑی سی اذیت برداشت کرنی پڑ جائے، تھوڑا سا تانا سننا پڑ جائے تو رب تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرات، حاجی سعادت صاحب رحمت اللہ علیہ، حاجی سعادت صاحب رحمت اللہ علیہ پہ لوگ اعتراض کرتے بابا بڑے سخت ہیں۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں حضور لوگ کہتے ہیں بڑے سخت ہیں، آپ کے بارے میں حضور لوگ گفتگو کرتے ہیں آپ بڑے سخت ہیں، تھوڑے نرم ہو جائیں، تو آپ فرماتے پوچھو تو صحیح میری سختی ہے کیا؟ سختی کیا ہے میری؟ کہنے لگے کیا میں کسی کو کہتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے یہاں پہ رکھ پھر میں جلسے میں جاؤں گا تقریر کرنے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے یہاں میری یہ سختی ہو، یہاں میری یا یہ سختی ہو کہ 5,000 بندہ جمع ہوگا تو پھر میں تقریر کروں گا، کیا سختی ہے میری بتاؤ مجھے؟ میں یہی کہتا ہوں نا، مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھیں تو میں تم پہ سختی کروں گا، تو میں
تم پہ سختی کروں گا. اگر کوئی بغیر داڑھی کے آتا تو کہتے میں سلام نہیں لوں گا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا, تو فرمانے لگے میری سختی کیا ہے, ذات کے لیے ہے یا خدا اور رسول کے لیے ہے؟ فرمایا جب اللہ رسول کے لیے ہے تو جس کا دل کرتا ہے اعتراض کرے, سارا دن کرے, سارا وقت کرے, کوئی اس میں دقت نہیں ہے. تو بھائی یاد رکھیں, دین کے نام پر جو تانا زنی ہوتی ہے, دین کے نام پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں, دین کے نام پر جو لوگ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے, یہ فضیلت ہوتی ہے, یہ عظمت کی بات ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول بڑا قیمتی ہے. حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے جب دین کے نام پر ایک طنز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کئی سو درجے بلند فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ, کئی سو درجے بلند ہو جاتے ہیں, کئی گنا انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. حضرت بایزید بستامی کی جب کوئی بندہ غیبت کرتا تھا تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس کو تحفہ بھیجا کرتے تھے. فرماتے تیری مہربانی, تو نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں جمع کرا دی, تیرا شکریہ, تو نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں جمع کرا دی. اپنی ڈیوٹی ہے, تو طنز کرنے پہ لگا ہوا ہے, میں رسول اللہ کی نوکری میں لگا ہوا ہوں. اپنی ڈیوٹی ہے, تو اپنا کام کرتا جا, مجھے اپنا کام کرنے دے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو, اللہ کریم اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.